بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت خوبصورت سوال اٹھایا گیا کہ تصوف کی بہترین تعریف کیا ہوگی؟ کیا تصوف اسلامی اقتدار میں فروغ کا باعث بنا ہے یا نہیں؟ تصوف کا لفظ عربی زبان میں صوف سے منسوب ہے، جس کا مطلب وول یعنی ریشم ہے۔ اسی طرح صفا دیار نبی سے ملحقہ ایک گھر تھا جو اصحاب صفا سے منسوب ہے۔ اسی سے لفظ صوفی ڈرائیو ہوا ہے۔ صفا صاف ستھرے کو بھی کہتے ہیں۔ صوفی روحانی لحاظ سے صاف ستھری شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ یوں تصوف انسان کے ایک صاف ستھرے روحانی سفر کا نام ہے۔ گریک لینگویج میں لفظ صوفیہ بھی بہت مقبول ہے، جس کا مطلب دانش مندی یعنی وزڈم ہے۔ ان سب مفہوم کو مد نظر رکھ کر اگر آسان فہم زبان میں تصوف کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تصوف ایک روحانی سفر ہے جو سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی میں یعنی ان کی دوستی میں اس طرح پروان چڑھتا ہے کہ انسان کی شخصیت ریشم کی طرح نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اس سفر میں صوفی ہمیشہ روح کی خوراک اور اس کی بالیدگی کا طلبگار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تصوف کی راہ کا مسافر یعنی صوفی ایک روحانی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، اور ایک اسپرچول پرسن وہ شخص ہے جو ہر کام پوری اسپرٹ کے ساتھ کرے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تصوف صوفیت کا سفر ہے جس میں عقل و دانش کا معیاری استعمال یعنی وزڈم کو تقویت دینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہی تصوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے قلبی انسیت پیدا کرنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف کی روح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا اور آخرت کی ہر شے سے زیادہ محبت رکھنا، الفت پیدا کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی قدروں میں تصوف اس وقت تک پیش رہا جب تک یہ اس خالص جذبے سے بروئے کار آیا جس کا میں نے تذکرہ کیا، لیکن جب اس میں بدعات کار فرما ہو گئیں، تصوف نام میں تو باقی رہا مگر اپنا اثر قائم نہیں رکھ سکا، تو پھر اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوا۔ صوفیت جب حب جا اور حب حکمرانی کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر تصوف اسلامی اقتدار کا باعث نہیں بنتا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آج بھی صوفیت یعنی تصوف کی روشنی میں اگر ہم نے اسلامی اقتدار کو فروغ دینا ہے تو پھر ایک تصوف کی سچی راہ کا تعین کرنا پڑے گا، اور سچی راہ یہی ہے کہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہو جائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔